الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف اس وقت کے مختلف علاقوں کے جو حکمران تھے ان کے جو خطوط لکھے تھے ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ قیصر روم جو روم کا بادشاہ تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط لکھا اور اس نے اس پر ایک ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن اپنی حکومت کے جانے کے ڈر سے اور اپنے جو امراء تھے ان کی مخالفت کے ڈر سے اس نے اس بات سے باز رہا اور معذرت کر لی۔ اس کے علاوہ جو ہے شاہ ایران کسریٰ تھا خسرو پرویز، اس کو خط لکھا، اس نے بڑے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے بندے بھجوا دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی اور اپنے بیٹے کے ہاتھ ہوئی وہ قتل ہو گیا۔ نجاشی جس کا رویہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی اس نے بڑی قدر کی اور ایک بڑا وفد بھی بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے پہلے بھی وہ اسلام قبول کر چکا تھا، اپنے ایمان کی تجدید کی۔ مصر کا جو شاہ تھا مکوکس، اس کے نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک گیا، اس نے بھی اچھے جذبات کا اظہار کیا، لیکن اس نے جو ہے مزید فیصلہ کرنے کے لیے وقت مانگا۔ تحفتاً اس نے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کپڑے، ایک خچر کا ہدیہ اور ایک خاتون جو ہے باندی وہ بھیجی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں داخل کیا، حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ دیگر خطوط جو ہیں وہ روانہ کی گئے۔ شاہ بحرین جو تھا ان کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، تو اس نے جو ہے وہ خط کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمائندہ گئے تھے حضرت علاء بن حضرمی، تو ان کی بڑی قدر کی اور اسلام قبول کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے عہدے پر بھی برقرار رکھا، اور بحرین کا شاہ جو ہے اس کے ساتھ کا عہدہ تھا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔ عمان کے شاہ جو تھے ان کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص کے نام اپنا خط بھیجا، اور انہوں نے بھی اس اسلام قبول کر لیا، اور بہت سارے اس کے حکمران طبقے کے لوگ تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یمامہ کا رئیس تھا حوزہ بن علی، تو ان کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے وہ بھیجا، لیکن اس نے مشروط طور پر جو ہے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، کچھ اپنی شرائط رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرائط کو منظور نہ کیا اور وہ اس طرح اسلام نہ لایا۔ اسی طرح جو دمشق کا امیر تھا حارث غسانی، اس کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط گیا، تو اس نے بھی وہی اس طرح کا رد عمل کیا جس طرح ایران کے جو کسریٰ تھا اس نے کیا تھا، یعنی اس نے اپنے شدید غصے کا اظہار کیا اور اس بدبخت نے خط کو پھینک دیا اور تیاری کر لی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر کشی کروں گا، یعنی فوج کے ذریعے چڑھائی کروں گا۔ البتہ جب اس نے قیصر روم سے اس بارے میں اس اطلاع دی اس کو، تو قیصر روم چونکہ مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اگرچہ وہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن نرم رویہ رکھتا تھا، اس نے اس کو منع کیا اور بالآخر وہ اپنی اس جو بری ارادوں سے باز رہا۔ یہ تھے جو تاریخ میں جو خطوط کا ملتا ہے ذکر۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر ہیں احوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندوں کے ذریعے مختلف علاقوں کے جو حکمران تھے، مختلف قبیلوں کے سردار تھے، ان کو اسلام کی دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندے روانہ کیے، خطوط بھیجے اور رابطہ کیا۔ اب یہ وہ دور ہے جس میں جزیرۃ العرب سے، جو عرب کا وہ ایک مخصوص خطہ تھا، حجاز کا علاقہ تھا، مکہ اور مدینہ پر مشتمل تھا، اس سے نکل کر اب اسلام کی شعائیں، اسلام کی دعوت جو ہے وہ بیرون ممالک میں پھیل رہی ہے۔ یہ دیکھیں مصر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رابطہ کیا، روم اور ایران اس وقت کی بڑی سلطنتیں تھیں، وہاں اسلام کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچی، اور یوں یہ اسلام کے ایک جو عالمگیر دور ہے اس کا آغاز ہوا۔ اور اس کا بھی اگر مختصراً ہم دیکھیں کہ ادھر حدیبیہ کی صلح ہوتی ہے، جب ان
روز آئے روز کی لڑائیوں سے کچھ فرصت ملتی ہے تو دیکھیں کہ اسلام کس طرح پھر جو ہے عرب سے نکل کر بیرون ممالک کی طرف جو ہے وہ وہاں سے اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ یہ احوال تھا ان خطوط کا۔ اس کے بعد جو یہ سن 6 ہجری تک کے واقعات ہیں، آگے جب سن 7 ہجری کا آغاز ہوتا ہے تو محرم کے مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی کہ آپ خیبر پر چڑھائی کریں۔ حدیبیہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی، سورہ فتح، جس میں فتوحات کا، نعمتوں کا اور آنے والے دور کے غنیمتوں کے وعدے تھے۔ بظاہر تو اس وقت یہ ایک بڑی ناممکن بات نظر آ رہی تھی کہ مسلمان بظاہر ایک دب کر صلح کر کے آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب فتح کا وعدہ کیا تو مدینہ میں مسلمان پہنچتے ہیں حدیبیہ کے بعد، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد یعنی کہ محرم کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ آپ خیبر پر چڑھائی کریں۔ خیبر کا علاقہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، جہاں باغات تھے، کھیتی باڑیاں تھیں اور محلات تھے۔ زیادہ تر آبادی یہاں یہودیوں کی تھی، اور اس میں بھی یہودیوں کے وہ قبائل آباد تھے جن کو مدینہ بدر کیا گیا تھا، ان کی بدعہدی کی وجہ سے مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا، اور وہ یہاں آ کر ان مختلف خیبر کے آس پاس میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، اور جنگ خندق کا جو احوال پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس میں جو قریش مکہ تھے ان کو ابھار کر لانے میں ان خیبر کے یہودیوں کا بڑا کردار تھا۔ یہ ان کو لے کر آئے تھے کہ ہم آپ کی مالی امداد بھی کریں گے، اور آپ کی جو ہے شخصی امداد بھی ہم کریں گے، آپ کو ہم لشکر بھی مہیا کریں گے اور جنگی سامان بھی مہیا کریں گے، اور یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ جو مسلمان تھے ان سے یہ بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کیا، اور وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوئے اور نامراد واپس گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ خیبر پر چڑھائی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 پیدل لوگوں اور 200 سوار یعنی کل 1600 لوگوں کی جمعیت کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئی۔ اثناء سفر میں جب یہ سفر جاری تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب چل رہے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چل رہے تھے۔ تو یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ میں پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ میں پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، میں آہستہ آواز میں پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور اس پر جو سیرت نگار ہے انہوں نے لکھا ہے کہ خزانہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے، جو چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو خزانہ کہتے ہیں۔ تو اس کو جو خزانہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک خزانے کی مانند ہے، وہ ایک پوشیدہ چیز ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر و ثواب کے بارے میں بہت کم بتایا ہے۔ صرف اس کی ایک کم از کم مقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کو جو بہت سارے نعمتیں عطا ہوتی ہیں، بہت سارا اجر عطا ہوتا ہے، ان میں سے کم از کم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا جو غم اور حزن ہے اس سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ اب یہ اس کا کم از کم اجر یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا، کہ دنیا کے جو غم ہے اور حزن ہے اس سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے۔ تو جس کا کم از کم اجر یہ ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ اجر کتنا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خیبر کی طرف سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری تھا، تو اس میں غطفان کا قبیلہ جو ہے یہ خیبر کے یہودیوں کا ایک کے ساتھ معاہدے والا قبیلہ تھا، اور ان کے حامیوں میں سے ایک قبیلہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا کہ وہ جگہ خیبر کے اور ان غطفان کے جو قبائل تھے ان کے درمیان میں جگہ تھی۔ یہ رجی کا مقام تھا، رجی کی جگہ تھی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا، اور مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لشکر ہے اس کو دیکھ کر ان غطفانیوں پر روک پڑے اور یہ خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے نہ آ سکیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا، جب غطفان والوں نے یہ لشکر دیکھا تو وہ اس سے بڑے مرعوب ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ارادہ جو تھا ان کا کہ خیبر کی طرف وہ جائیں گے، وہ انہوں نے اپنے ارادے سے وہ باز رہے اور مدد کو نہ آ سکے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ جب خیبر کی بستی کے قریب پہنچے تو آپ نے بستی میں داخل ہونے کی دعا جو ہے، کسی شہر میں داخل ہونے کی دعا ہے وہ پڑھی، اور اس کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو جب بھی کہیں پہنچتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کسی بستی پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ معمول تھا کہ اگر اس بستی میں سے اذان کی آواز آ جاتی تھی تو اس بستی پر حملے کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا جاتا تھا۔ تو خیبر کے قریب بھی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ٹھہرا دیا اور رات وہیں پر بسر کی۔ صبح کے وقت جب وہاں سے اذان کی آواز نہ آئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو حکم دیا کہ خیبر کے اوپر چڑھائی کر لیں۔ یہ چونکہ میں نے بتایا کہ زرخیز علاقہ تھا، کھیتی باڑی والے لوگ تھے، تو وہ اپنے معمول کے مطابق وہ بالکل اس لشکر کی آمد سے بے خبر تھے، اور اپنے معمول کے مطابق صبح کے وقت اپنے کدال اور وہ چیزیں لے کر وہ اپنے کھیتوں کی طرف نکل رہے تھے۔ جب انہوں نے آگے سے ایک دم وہ اتنا بڑا لشکر آتے دیکھا تو وہ گھبرا گئے، واپس گئے اور ایک ہلچل مچ گئی۔ اب انہوں نے اپنی جو ہے حفاظت کے لیے بہت سارے قلعے وہاں پر بنا رکھے تھے۔ ان کی ساری جو آبادی تھی اس کے لیے قلعے تعمیر ہوئے تھے، چونکہ قبائلی زندگی تھی کہ کسی وقت بھی اگر دشمن کا حملہ ہو جائے تو وہ اپنے قلعوں میں جا کر چھپ جاتے تھے۔ جب انہوں نے اتنا بڑا لشکر جرار دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فتح کے لیے دعا مانگی، اور ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ اب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان قلعوں میں بند ہو گئے۔ اب ایک باہر سے آنے والا حملہ آور ہے، اور ایک بندہ اپنے گھر میں مضبوط گھر کو بند کر لیتا ہے تو اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے ان مستحکم قلعوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ایک قلعہ تھا نائم کے نام سے، اس کا تھا نائم، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا اور اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اس سے اگلا جو بڑا قلعہ تھا وہ قلعہ کموس کے نام سے، اس کا نام قلعہ کموس تھا، وہ بھی ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا، اور اس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا۔ پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ لشکر دے کر بھیجا اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن سارا دن وہاں محاصرہ جاری رہا اور جھڑپیں بھی ہوتی رہیں، لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ دوسرے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا کہ اس قلعے پر حملہ کریں۔ دوسرا دن بھی گزر گیا اور یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ یہاں سے آپ اس قلعے کی مضبوطی کا اندازہ لگائیں کہ 2 دن مسلسل حملے میں گزر گئے لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ تو تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس صحابی کو دوں گا، اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو ہیں اس شخص کو محبوب رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر انشاءاللہ فتح عطا فرمائے گا۔ اب یہ تمام صحابہ کرام اس بات کے انتظار کر رہے تھے کہ یہ صبح کس شخص کو یہ سعادت نصیب ہوگی۔ جب صبح کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں، آنکھیں خراب تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین ان کی آنکھوں پر لگایا اور ان کی آنکھیں درست ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دے کر اس لشکر کی قیادت کے ساتھ جو ہے اس قلعے کی طرف روانہ کیا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی کہ سب سے پہلے جب وہاں پر جائیں تو ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اللہ کے حقوق سے آپ ان کو خبردار کرتے ہیں اور وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک شخص کا بھی ہدایت پر آ جانا جو ہے وہ سرخ اونٹوں کی جو ہے لشکر ہے ان سے بہتر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جانا ہے تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اور اگر ان میں سے ایک بندہ بھی اسلام لے آتا ہے تو یہ جو سرخ اونٹوں کے قافلے ہیں یہ ان سے بہتر ہے۔ یعنی ایک بڑی قیمتی چیز ہے کہ اگر ایک بندہ راہ ہدایت پر آپ کی دعوت کے نتیجے میں آ جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ان لشکروں کے مقابلے میں۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو لے کر اس قلعے کے اوپر حملہ آور ہوئے تو اس قلعے میں جو ان کا ایک بڑا مشہور پہلوان تھا جس کا نام مرہب تھا، وہ بھی اس قلعے میں موجود تھا۔ تو وہ بڑے فاخرانہ انداز میں اشعار پڑھتا ہوا اور وہ سامنے آیا اور اس نے مقابلے کے لیے جو مسلمانوں کو جو ہے دعوت دی کہ کون ہے میرے مقابلے میں آتا ہے۔ تو ادھر سے مسلمانوں کے لشکر سے حضرت عامر بن عقوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نکلے اور انہوں نے اس پر تلوار سے حملہ کیا
لیکن ان کے وار خطا گیا اور وہ تلوار خود ان کی اپنی ٹانگ پر لگی اور وہ شدید زخمی ہو کر وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد اس کے مقابلے کے لیے خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور شعر پڑھتی اور رجز پڑھتی اس کے سامنے گئے اور اسے جو ہے وہ للکارا اور کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر ہوں۔ تو جب وہ مقابلے پر آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس پر اس شیر کی طرح جھپٹے اور اس کے جو ہے سر کے اوپر آپ نے تلوار کا حملہ کیا اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور آپ نے اس کو چیر کے رکھ دیا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بھائی یاسر تھا، وہ مقابلے کے لیے آیا، اس کو بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس پر حملہ کیا اور اس کو جو ہے واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ شدید قسم کا مقابلہ یہاں پر تھا، اور کہتے ہیں کہ 20 روز کے بعد جو ہے یہ قلعہ جا کر فتح ہوا۔ 20 روز مسلمانوں نے محاصرہ کیے رکھا، اس طرح حملہ ہوتا رہا، اور یہ جو حضرت علی کے حملے والا دن تھا یہ اس کا آخری دن تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور یہ قلعہ کموس بھی ہے، اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، کھانے پینے کی اشیاء جو انہوں نے اس کے اندر جمع کر رکھی تھی، اور اس کے علاوہ کئی قیمتی اشیاء تھی مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملی۔ اس کے علاوہ اس قلعے کے اندر جو ایک قبیلہ تھا بنی نذیر، اس کا سردار تھا خوی بن اختر۔ تو بہت سارے جو قیدی تھے، عورتیں تھیں، مرد تھے، بچے تھے، تو ان قیدیوں میں اس سردار کی بیٹی صفیہ بھی شامل تھی۔ تو اس کے علاوہ اس صفیہ کی 2 چچا زاد بہنیں وہ بھی شامل تھیں۔ تو جب یہ یہاں پر لائی گئی مسلمانوں کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے، چونکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حرم میں داخل کر دیا، اور یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھی۔ یہ حضرت صفیہ کا جو شوہر تھا کنانہ، وہ بھی اسی جنگ کے دوران میں مارا گیا، اس کا بھی آگے ذکر اس کے بعد آئے گا۔ تو یہ بھی مسلمانوں کے مال غنیمت میں آئی، اور بعد میں ام المومنین کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور قلعہ تھا صاحب کے نام سے، اس پر مسلمانوں نے حملہ کیا، اور اس میں خورد و نوش کا بہت زیادہ سامان تھا، کھانے پینے کی بہت زیادہ چیزیں تھیں۔ یہ قلعہ بھی مسلمانوں نے فتح کیا، اور مال غنیمت کا ایک کثیر تعداد جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں لگی۔ پھر کبھی ایک قلعہ حسن تھا، وہ بھی بڑا مستحکم قلعہ تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قلعہ حسن جو تھا یہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تھا۔ اس پر پہنچنے میں مسلمانوں کو شدید مشکلات آئیں۔ جب چوٹی کی طرف مسلمان چڑھ رہے تھے تو اوپر سے وہ لوگ پتھر پھینکتے تھے، ان کو لگتے تھے، اور یہ بڑا مشکل سے یہ 3 روز کی جنگ کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور قلعہ تھا ابئی، اور پھر آخر میں 2 قلعے تھے وطی اور سالم کے نام سے۔ یہاں بھی یہود کا بڑا زور تھا، یہ لوگ ادھر ادھر سے دیگر قلعوں سے جب شکست ہوتی گئی تو وہاں سے بھاگ کر بھی کئی لوگ ان قلعوں میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ یہاں بھی بڑا شدید مقابلہ ہوا، اور 14-15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، ان آخری قلعہ میں جو لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، مسلمانوں سے انہوں نے صلح کی درخواست کی، اور اس کے جو ہے انہوں نے اپنا آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اب جو صلح کی شرائط طے ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ اپنا جو سونا چاندی ہے، مال جائیداد ہے، یہ سارا یہاں پر چھوڑ جائیں گے، اور فوراً یہ یہاں سے نکل جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ہتھیار وغیرہ یہ ساتھ نہیں لائیں گے، اور فوراً یہ اپنے اس علاقے کو خالی کر دیں گے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب یہ لوگ اپنے نکل رہے تھے اپنے قلعوں سے، تو وہ کنانہ جو ایک شخص تھا ان کا، اس نے سونے کی ایک تھیلی چھپانے کی کوشش کی کہ میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ یہ وہی کنانہ ہے جو صفیہ کے خاوند تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع کر دیا، اور مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ جو تھی سونے کی تھیلی وغیرہ وہ بھی ان سے لے لی، اور اس کے بعد اس کنانہ جو ہے ایک قتل کر دیا گیا۔ تو یہ وہ اس کے واقعات ہیں۔ تقریباً یہ تمام قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے، کثیر تعداد میں مال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور بہت سارے سونا چاندی زیورات مال جائیداد جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس کے بعد جب یہ تمام یہود کے بڑے بڑے قلعے فتح ہو گئے تو قریب ہی ایک علاقہ تھا فدق کے نام سے۔ تو یہ ایک زرخیز علاقہ تھا، اور اس میں بھی باغات تھے اور یہ تھے۔ تو جب فدق کے یہودیوں نے یہ دیکھا کہ
تمام کے لیے فتح ہو چکے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ تمام یہودیوں کے اوپر فتح حاصل کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جو ہے مسلمانوں کو صلح کا پیغام بھیجا اور ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا۔ تو ان کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی شرائط طے کی کہ آپ اپنے مال اسباب یہیں پر چھوڑ جائیں اور ہتھیار بھی یہیں پر چھوڑ جائیں، اور یہاں سے آپ ان کے لوگوں کو خالی کر دیں، اپنے علاقے کو خالی کر دیں، جلا وطن ہو جائیں۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ اب یہ فدق کا جو باغ تھا اور یہ جو علاقے تھے، یہ چونکہ بغیر کسی لشکر کشی کے حاصل ہوئی تھی، ان پر مسلمانوں نے باقاعدہ حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ صرف جو وہ یہودیوں کے قلعوں پر مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، ان کو دیکھ کر اور ان سے مرعوب ہو کر ان لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں کے مقابلے میں سرنڈر ہو گئے۔ تو اس طرح یہ ارد گرد کے یہ بات سارے قلعے تھے، بہت سارے علاقے تھے، یہ فتح ہوئے۔ ان غزوات میں یہ جو سارے قلعے فتح ہوئے، اس میں کل 14 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، شہادت کے سے سرفراز ہوئے، اور 93 کے قریب کہتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ مارے گئے۔ کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، جس میں زمینیں تھیں، باغات تھے، اموال تھے، اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو جو یہ مال غنیمت ہاتھ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو صحابہ کرام تھے ان پر یہ مال غنیمت تقسیم کیا۔ البتہ جو زمینیں تھیں یہ صرف ان لوگوں کی دی گئیں جو اہل حدیبیہ تھے، جو حدیبیہ کے سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ زمینیں صرف ان کو دی گئی، اور باقی جو سارے اموال تھے وہ باقی صحابہ کرام پر تقسیم کی گئے۔ دراصل یہ زمینیں ان کو دینے کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تقسیم تھی، یہ ان کی اس دل جوئی کے لیے تھی، کیوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے، ذرا ایک سال پیچھے جائیں، جب حدیبیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، وہ جو خواب دیکھا تھا آپ نے کہ اور اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اب یہ ایک مشکل وقت تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے کفار مکہ کے ساتھ بدر کی جنگ ہوئی تھی، احد کی ہوئی تھی، خندق کے واقعات گزر چکے تھے، ایک مکمل دشمنی کا ماحول تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ تعداد کثیر ہو، تاکہ اگر کسی وجہ سے کفار کے ساتھ کوئی مقابلے کی نوعیت بھی آتی ہے تو کثرت تعداد کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ تعداد کے کثیر ہونے کا ایک اپنا روب ہوتا ہے، ایک بڑے لشکر کا ایک اپنا روب ہوتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ زیادہ لوگ جائیں عمرے کے لیے، لیکن اب جن کے دلوں میں نفاق تھا انہوں نے مختلف طرح کے بہانے بنائے اور وہ مدینہ میں ہی بیٹھ گئے۔ البتہ جو لوگ خالص مسلمان تھے انہوں نے اس موقع کو جو ہے اپنی سعادت کا موقع سمجھا، اور آپ کی رفاقت جو ہے اس کو ایک بڑی سعادت کا لمحہ سمجھا، اور وہ بغیر کسی چون و چرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب وہاں سے جب قافلہ آگے بڑھا، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، ان کو روک لیا گیا، اور پھر وہاں طرح طرح کی خبریں آئیں، اور ایک موقع پر یوں لگا کہ شاید لڑائی کی نوبت آ جائے گی، لیکن اس وقت بھی یہ لوگ جو ہے وہ ثابت قدم رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے بیعت رضوان کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ وہ صابر اور شاکر لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہر طرح کا ساتھ نبھایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی کے لیے، اور ان کے وہ جو انہوں نے ایک اثار کا مظاہرہ کیا تھا، تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کو فتح کی بشارتیں دی تھی، اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کی کہ خیبر کی زمینیں جو ہیں وہ حدیبیہ والوں کو اللہ تعالیٰ تقسیم کی تھی۔ اب جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ قیدیوں میں صفیہ خوی بن اخطب جو ان کے سردار تھے، اس کی بیٹی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حرم میں داخل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ جو خوشی بن اخطب تھا، یہ حضرت ہارون علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کی نسل سے، یہ ان کے خاندان سے یہ آ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ قبیلے کے سردار تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد تھا۔ تو ان دو نسبتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ رکھا، اور باقی جو عورتیں تھیں وہ تو باقی لشکر پر تقسیم کر دی، لیکن یہ جو سردار کی بیٹی تھی حضرت صفیہ، ان کو اپنے حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا۔ اب یہاں پر ایک اور واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دی گئی، وہ واقعہ بھی یہاں پر ہوا، لیکن اس پر یہاں پر ہم رکتے ہیں، اور ایک ابھی میں نے پہلے ذکر کیا تھا باغ فدق پر۔
جب مسلمانوں نے ارد گرد کے تمام قلعے فتح کر لیے تو یہ ایک جو فدق کا علاقہ تھا یہ میں نے بتایا کہ بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور انہوں نے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اب یہاں پر قیمتی باغات تھے، چشمے تھے اور یہ بڑی زرخیز زمین تھی۔ یہ وہ فدق کا باغ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، کیونکہ یہاں پر کوئی باقاعدہ لڑائی کر کے اور ہتھیار قتال کر کے یہاں پر اس کو فتح نہیں کیا گیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیبیہ کے جو صحابہ تھے ان پر تقسیم کرنے کی بجائے اس کو اپنے پاس رکھا، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، اور اس سے جو بھی آمدن ہوتی تھی وہ مسافروں کے لیے، یتیموں کے لیے اور دین کے دیگر کاموں کے لیے صرف ہوتی تھی۔ یہ ہے وہ فدق کا باغ، یہی وہ فدق کا باغ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر ایک بہت بڑا جو ہے بدتمیزی کا طوفان اٹھایا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے خلاف جو زبان درازی کی جاتی ہے، اور بالخصوص جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں باغ تو حضرت فاطمہ کا تھا اور انہوں نے غصب کر لیا تھا ان سے، نعوذ باللہ، اور ان پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا اور انہوں نے اسے واپس لے لیا تھا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ بالکل ایک من گھڑت بات ہے اور بے بنیاد بات ہے۔ اصل اس کا واقعہ یہی ہوا تھا کہ خیبر میں یہ چونکہ بغیر لڑائی کیے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس رکھا، اور وہ بھی پاس رکھا اس صورت میں کہ اس سے جو آمدن ہوتی تھی وہ مسافروں کے لیے، یتیموں کے لیے اور اس طرح کے دیگر جو مسلمانوں کے اجتماعی کام تھے ان کے لیے صرف ہوتی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے، تو یہ تاریخ میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ فدق کا باغ میرے حوالے کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ سنا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ کوئی ترکہ نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں، انبیاء کرام کوئی ترکہ، کوئی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں جس کو بعد میں تقسیم کیا جائے، تو اس لیے یہ باغ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں سے نہیں ہے۔ بس یہاں تک بات تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے گئی اور پھر زندگی بھر کبھی انہوں نے اس کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ کبھی اس کا ذکر کیا، حتیٰ کہ بعد میں دیگر خلفاء کا دور گزرا، حضرت عمر فاروق کا دور گزرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور آیا، اس دور میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہ یہ باغ لیا، نہ اس کا مطالبہ کیا، نہ اپنی اولاد کے لیے اس باغ کو کہیں انہوں نے اس کا حق جتلایا، حالانکہ اس وقت وہ خود حکمران تھے۔ وہ اگر پہلے خلفاء کے دور تو چلے، اگر کہیں کہ الگ ہیں تو الگ ہیں، لیکن جب وہ خود خلیفہ تھے اس وقت تو وہ لے سکتے تھے اس باغ کو، لیکن انہوں نے اس باغ کو نہیں لیا اور یہ حسب سابق بیت المال کی زیر نگرانی میں ہی رہا۔ یہ ہے اس واقعے کی اصل حقیقت۔ لیکن اب جو ہے کچھ حضرات جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا کر کہ یہ غصب کیا گیا، حضرت فاطمہ کا حق تھا ان سے چھین لیا گیا، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ خود ان کی جو کتابیں ہیں، خود ان کے جو واقعات ہیں ان میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے، وہ خود اس بارے میں کہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ باغ تو حضرت فاطمہ کو دے دیا گیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے واپس لے لیا، کہیں تو ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے، اور کہیں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں، ان کو دیا تو نہیں گیا تھا لیکن دیا جانا چاہیے تھا، چونکہ یہ وراثت تھی لہذا دیا جانا چاہیے تھا، نہیں دیا گیا تو لہذا یہ غصب ہوگا۔ یہ بالکل ایک جو ہے من گھڑت چیز ہے، اور یہ صحابہ کرام سے اس طرح کی بات، اس طرح کا الزام لگانا ان پر جو ہے یہ ایک بالکل چاند اور سورج پر تھوکنے کے مترادف ہے کہ وہ کس طرح اس کا حق غصب کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اہل خانہ، اپنے اہل بیت کی طرف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے دنیا کے مال میں، اگر ہم اس کا ذکر کریں، اس کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے لیے کبھی یہ دنیاوی مال و متاع کی حرص نہیں کی ہے، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو کبھی اس طرف لگایا ہے۔ خود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق ہے کہ ایک دفعہ یہ جب خیبر فتح ہوا، بہت سارے مال اسباب مسلمانوں کے پاس آ گئے، غلام آ گئے، لونڈیاں آ گئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت فاطمہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جا کر عرض کیا کہ اب بہت سارے لونڈیاں غلام آ چکے ہیں، تو میں گھر کا یہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں،
تو آپ مجھے بھی کوئی لونڈی ایک دے دے تاکہ وہ گھر کا کام کر دیا کرے تو مجھے سہولت ہو جائے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں آپ کو اس سے ایک بہتر چیز بتاتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ روزانہ پڑھا کریں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ جو تسبیح فاطمہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ پڑھا کریں تو آپ کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی اور آپ کے کام بھی بڑی آسانی سے ہو جایا کریں گے۔ اب اگر چاہتے تو یہ فدق کا باغ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تھا، آپ کے پاس تھا، چاہتے تو اس وقت باغ اپنی بیٹی کو دے دیتے، لیکن نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے اس کے مقابلے میں کیا کہ دنیا کی بجائے وہ جو آخرت کے خزانے ہیں ان کی طرف رخ موڑا اپنی بیٹی کا۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ چونکہ یہ میں نے بتایا کہ خیبر میں بڑے مسلمانوں کو فراوانی ہوئی تھی مال غنیمت کی، تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، سایہ دار درخت تھا، تو دیگر شدید دھوپ تھی ارد گرد، تو ایسے بیٹھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، کسی ایک صحابی کو کھڑا کیا کہ آپ ذرا ادھر باہر جا کر کھڑے ہو جائیں دھوپ پر، اور وہ جو مال آپ کو خیبر سے ملا ہوا ہے اس کا حساب دیں، آپ نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے، کہاں لگایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دھوپ میں جا کر کھڑے ہو گئے، اب تپتی ہوئی زمین تھی اور اوپر سے شدید دھوپ تھی، اب وہ کھڑے ہو گئے، وہ یاد کرنے لگے، اچھا اتنا مال تھا، وہ فلاں لگایا فلاں لگایا، بالآخر ان کے جو حوصلہ جواب دے گیا، انہوں نے کہا کہ بہت شدید دھوپ ہے، میں اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلا لیا۔ ایک اور صحابی کو کھڑا کیا کہ آپ بتائیں جی خیبر سے جو آپ کو مال غنیمت ملا تھا وہ کہاں لگایا۔ اب وہ بھی ظاہر ہے انہوں نے کچھ بتایا کچھ نہیں، لیکن شدید گرمی تھی، وہ بھی واپس آ گئے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کھڑا کیا کہ علی آپ بتائیں کھڑے ہو کر کہ آپ کو جو غنیمت کا حصہ ملا اس کا کیا ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پر بتایا کہ ہمیں 8 کھجوریں ملی تھی، 8 کھجوریں ملی تھی، تو یہ گھر کے اتنے افراد تھے، ہم نے وہ ایک ایک کر کے وہ ساری کھا لی ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ واپس آ گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا جس طرح یہاں حساب آسان ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے آخرت میں بھی علی کا حساب اس طرح ہی آسان ہوگا۔ تو گویا کہ اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاہتے تو دیگر صحابہ کرام کی طرح ان کو بھی مال و متاع سے نواز سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو اس طرف لگائے ہی نہیں ہے اس بات کے، اور وہ 8 کھجوریں اور 10 کھجوریں وہیں تک ہی رکھا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بتایا جاتا ہے کہ یہ حقوق کو غصب کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ آج کے دور میں آج 1400 سال کے بعد اس طرح کی بات کرنا، صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کی بات کرنا، آج ان کے درمیان جو باتیں تھیں، اب دیکھیں صحابہ کرام نے جو زندگی بسر کی ہے وہ ایک عام انسان کی زندگی ہے، وہ کوئی فرشتوں والی زندگی نہیں تھی، یعنی کہ انہوں نے کھیتی باڑی بھی کی ہے، انہوں نے کاروبار بھی کیے ہیں، انہوں نے زندگی کے تمام معاملات نپٹائے ہیں۔ اب جب انسان ایک زندگی کے تمام معاملات نپٹا رہا ہوتا ہے تو اس کو مختلف مسائل پیش آتے ہیں، کہیں اس کا کسی سے اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، کہیں اتفاق رائے بھی ہوتا ہے، غمی بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے۔ یہ تمام ادوار صحابہ کرام پر بھی گزرے ہیں، وہ انسان تھے، ان کے درمیان آپس میں کئی باتوں پر اختلاف رائے بھی ہوا ہے، لیکن ان کا اختلاف بھی اگر ہم اس کو قریب کی نظر سے دیکھیں تو ان کا اس دور کا کسی بات پر فرق آ جانا جو ہے وہ بھی اصل میں ہماری ہی تعلیم اور تربیت کے لیے تھا، کہ آج ہمارے سامنے ایک دین مکمل صورت میں موجود ہے کہ جب کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کو کس طرح نپٹانا ہے، جب کسی سے اتفاق رائے ہو تو اس کو کس طرح چلانا ہے، جب خوشی آئے تو اس کو کس طرح آپ نے جو ہے چلانا ہے، اور جب غم کا موقع آئے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جب زیادہ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب کم ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ وہ تمام اسباق ہیں جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو اب یہ ان لوگوں کے اختلاف کو لے کر جب کسی بات پر اگر ان کے درمیان وہ ہوا تو بالکل ایک انسانی معاشرے کی ایک جھلک ہے، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو لے کر اگر آج کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کون صحیح تھا، کون زیادہ صحیح تھا، کون کس کی غلطی تھی، کس کو صحیح ہو جانا چاہیے، اس کو سب سے پہلے تو اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ ہے کیا، کہ اور کن کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے۔ جن لوگوں کی وہ جو اس طرح کے واقعات ہوئے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران ہی واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک ہار گم ہو گیا اور پورے لشکر کو دیر ہو گئی، اور وہ جو ہار کا گم ہونا کس واقعے کا سبب بنا کہ آگے جا کر مسلمانوں کو یہ تیمم کے جو احکامات ہیں وہ نازل ہو گئے۔
تو یہ امت کے لیے ایک آسانی ہوگی اس طرح کی. اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ تو خود امت کے لیے آسانی کے لیے آتے ہیں، رحمت کے لیے آتے ہیں. اب جو واقعات امت کے رحمت کے ہیں ان پر ایک اگر کوئی نمک حرامی کرتے ہوئے ان پر تنقید شروع کر دیتا ہے، ان کو تولنا شروع کر دیتا ہے اور ان کے بارے میں فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ کم از کم اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک پالتو کتا جو ہے اپنے مالک کو ہی بھونکنا شروع کر دے، اس کی حیثیت وہی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ ان راہوں پر چل رہے ہیں انہیں بھی اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. اور جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آسمانوں کے ستارے ہیں، جو بھی ان کی راہ پر چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا. جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. تو جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کے بارے میں آج ہم فیصلے کریں کہ وہ کون غلط تھے اور کون صحیح تھے، تو یہ پھر اپنی عاقبت کی برباد کرنے والی بات ہے، جس میں ہدایت کچھ بھی نصیب نہیں ہوگی. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز خیبر میں قیام کیا. یہ وہاں سے فتح ہوئی اور مال غنیمت تقسیم ہوا، جائیدادیں تقسیم ہوئی. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز وہاں پر خیبر میں قیام کیا. اس قیام کے دوران ہی زینب بنت حارث، یہ ایک خاتون تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بھنی ہوئی بکری کا تحفہ بھیجا، بھنی ہوئی بکری کا گوشت بھیجا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چکھتے ہی اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیا، اور جو آپ کے ساتھ صحابی تھے بشر بن برا، وہ کچھ کھا چکے تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے. زینب کو جب بلایا گیا تو اس زینب نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے اس میں زہر ملایا تھا، اور اس کے جو پیچھے جو میری نیت تھی وہ یہ تھی کہ اگر تو آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے آگاہ کر دے گا اور آپ کھانے سے باز رہیں گے، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو اس طرح یہ جو پورے اس عرب میں اس وقت ایک افراتفری مچی ہوئی ہے، تو اس سے نعوذ باللہ اس پورے معاشرے کو نجات مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ایک معمول تھا کہ آپ دین کے معاملے میں تو بڑے سخت تھے، لیکن اپنی ذات کے مقابلے میں کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے. لہٰذا آپ نے زینب سے بظاہر اعراض برتا، اس پر فوری طور پر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باز پرس نہ کی. لیکن جو دوسرے صحابی تھے حضرت بشر بن برا، چونکہ میں نے بتایا کہ وہ کچھ کھا چکے تھے، تو ان پر اس زہر کا اثر ہوا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بشر جو ہیں وہ انتقال کر گئے. تو پھر اس کے بعد یہ جو عورت تھی زینب، اس کو جو صحابی تھے بشر، ان کے ورثاء کے حوالے کیا گیا، اور انہوں نے قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا. یہودیوں سے جو معاہدہ یہاں پر ہوا تھا، وہ معاہدہ تو یہی ہوا تھا کہ وہ اپنا سارا ساز و سامان جو یہیں پر چھوڑ جائیں گے اور یہاں سے جلا وطن ہو جائیں گے. البتہ انہوں نے یہ درخواست کی مسلمانوں سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جو ہے یہ زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں، ہم زراعت کو اچھی طرح جانتے ہیں آپ لوگوں کے مقابلے میں، تو ہم آپ کی ان زمینوں پر مزدوروں کی طرح کام کریں گے، اور آپ ہمیں ان زمینوں کی آدھی پیداوار پر یہاں پر رکھ لیں، ہم یہاں مزدوری کریں گے، ان زمینوں کو کاشتکاری کریں گے، اور جو پیداوار آئے گی اس میں سے ہم آدھا حصہ آپ لے لیں اور آدھا حصہ ہم دے دیا کریں گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو منظور کیا، اور وہ زمینیں جو ہیں وہ ان کو حوالے کر دیں، اور وہ ان زمینوں پر کاشتکاری کرنا شروع ہو گئے. البتہ ایک شرط یہ رکھی کہ مسلمان جب بھی چاہیں گے تو آپ سے یہ زمینیں واپس لیں گے، اور اس وقت پھر آپ کو یہ زمینیں چھوڑنی ہوں گی. انہوں نے اس معاہدے کو قبول کر لیا، اور انہوں نے کاشتکاری کی. یہ پیداوار خیبر سے مسلمانوں کو آتی رہی، ایک طویل عرصے تک آتی رہی، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم کا دور جب آیا تو اس دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ زمینیں واپس لے لی یہودیوں سے، اور ان کو خیبر کے علاقوں سے وہاں سے نکال دیا تھا. اس وقت تک یہ زمینیں پھر انہیں کے پاس رہیں. جب ہی ان زمینوں کی پیداوار اٹھانے کا وقت آتا تھا، اٹھانے کا وقت آتا تھا، تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے. وہ جا کر وہاں پر پیداوار کا جو ہے وہ اندازہ لگایا کرتے تھے، 2 حصے کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہودیوں کو یہ کہتے تھے کہ ان 2 میں سے جو حصہ آپ لینا چاہیں ایک آپ لے لیں، اور آدھا حصہ مسلمانوں کا ہو جاتا تھا. یہودی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواح کے اس عدل سے بڑے متاثر ہوئے، اور بڑے متاثر تھے مسلمانوں کے اس رویے سے. تو اس میں حضرت عبداللہ بن رواح فرماتے تھے کہ تم میرے لیے میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نرمی نہیں ہے،
اور تم میرے لیے سب سے زیادہ یہاں پر جو ہے مبغوض ہو، یعنی میرا آپ کے اوپر غضب ہے، مجھے آپ سے نفرت ہے، لیکن یہ جو نفرت ہے میری، یہ مجھے عدل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ جو عدل کرنا ہے، جو پیمانہ ہے، وہ تو چونکہ طے ہوا ہے کہ آدھا آدھا کرنا ہے، وہ تو اسی کے مطابق ہوگا۔ البتہ جو ہے ہماری نفرت ہے آپ کے متعلق، وہ اپنے دل میں موجود ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس آئے تو یہ مسلمانوں کے یہاں سے ایک بڑے خوشحالی کے دور کا آغاز ہوا۔ کثیر تعداد میں چونکہ اموال اور زمینیں اور یہ مسلمانوں کو حاصل ہو گئی تھی، تو اب جو ہے مسلمانوں پر یہ خیبر کا ایک جو ہے مثل بھی مشہور ہے۔ اس کے بعد تو پھر خیبر آ گیا، یعنی خیبر کا مطلب یہ ہے کہ خوشحالی آ گئی۔ تو مسلمانوں کو اس میں بڑی خوشحالی نصیب ہوئی اور کھیتی باڑیاں اور باغات ان کے بعد آ گئے۔ تو اب وہ جو اس سے پہلے مسلمان مہاجرین خاص طور پہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ منورہ آئے تھے، بے گھر تھے، بے زمین تھے، تو اب ان کو بھی زمینیں مل گئیں، وہ بھی مالدار ہو گئے۔ تو اب انہوں نے جو انصار کی زمینیں تھیں، انصار کے جو اموال تھے، ان کو واپس کرنا شروع کر دیے، اور انصار نے جو ان ہجرت کے موقع پر ان کو زمینیں اور جائیدادیں وغیرہ دی تھیں، ان مہاجرین نے ساری ان کی واپس کر دی، اور اب وہ اپنی زمینیں ان کو مل گئی تھیں، ان پر انہوں نے کھیتی باڑی اور یہ سلسلے شروع کر دیے۔ اس میں ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے، یہاں پر پھر ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر گئے تھے، تو وہاں پر صحابہ کرام میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی ام سلیم، انہوں نے کچھ درخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیے تھے، تحفۃ دیے تھے۔ جس طرح انصار مدینہ نے کسی کو زمین دی، کسی کو گھر دیا، اسی طرح یہ جو خاتون تھیں حضرت ام سلیم، انہوں نے کچھ درخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃ دیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت جو ہے آگے حضرت ام ایمن کو تحفۃ دے دیے۔ یہ حضرت ام ایمن جو ہیں، یہ طویل عرصے سے آپ کے ساتھ آ رہی تھی۔ اصل میں حضرت ام ایمن جو ہے آپ کے والد محترم جو تھے حضرت عبداللہ، ان کی یہ باندھی تھی، ان کی لوڈی تھی۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو یہ اسی گھر میں تھی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، آپ کا بچپن گزرتا ہے، تو یہ سارا ام ایمن ساتھ تھی اس دور میں۔ تو اب ہجرت کر کے وہ بھی یہاں پر مدینہ منورہ آ گئی تھی۔ تو حضرت ام سلیم نے وہ جو درخت دیے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفتاً آگے ان کو حضرت ام ایمن کو دے دیا درخت۔ جب یہ خیبر فتح ہوا، تمام اموال جو ہیں جو مسلمانوں نے لیے تھے وہ واپس کرنے لگے۔ تو یہ جو ام سلیم تھی، انہوں نے جو درخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ میرے درخت آپ واپس کر دیں، آپ لوگوں کو وہاں سے بہت کچھ مل چکا ہے۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو کہا کہ آپ یہ اب ان کے درخت واپس کر دیں، جو میں نے آپ کو دیا آپ مجھے واپس کر دیں، میں ان کو واپس کر دوں، چونکہ یہ درخت ان کے ہیں، تو آپ انصار کی چونکہ ساری ہم چیزیں واپس کر رہے ہیں، تو یہ بھی واپس کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ام ایمن تھی، یہ چونکہ بوڑھی تھی، بڑی عمر کی تھی، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں تو درخت ہی واپس نہیں دیتی ہوں۔ اور الٹا انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ام سلیم کے بیٹے تھے انس، ان کے گلے میں کپڑا ڈال کر ان کو کھینچنے لگی، یعنی اذیت بھی دینے لگی صاحب۔ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ درخت واپس نہیں کروں گی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کا بڑا لحاظ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو گزارش کر رہے تھے کہ نہیں ان کے درخت واپس کر دیں، نہیں ان کے درخت واپس کر دیں، بار بار گزارش کر رہے تھے۔ تو کہتے وہ نہیں مان رہی تھی، کہتے نہیں میں تو یہ درخت واپس نہیں کروں گی۔ تو بلاخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھ سے درخت اور لے لیں اور ان کے درخت واپس کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں ایسے بھی نہیں کروں گی۔ اب چونکہ یہ والدہ تھی، بزرگ تھی، خاتون تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر لحاظ کر رہے تھے اور بار بار ان کو کہہ رہے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سودا طے کرنا شروع کر دیا کہ ایک درخت کے بدلے میں میرا ایک درخت لے لیں اور ان کو واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا میں اس طرح نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک درخت کے بدلے میں 2 درخت لے لیں اور اس پر بھی راضی نہ ہوں، 3 لے لیں، 3 پر بھی راضی نہیں، 5 لے لیں، 5 پر بھی راضی نہیں ہوں۔ بالآخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے ایک درخت کے بدلے میں، وہ درخت بھی وہی تھا جو آپ نے ہی دیا ہوا تھا، اس ایک درخت کے بدلے میں 10 درخت لے لیں اور ان کو درخت واپس کر دیں۔ بالآخر وہ 10 درختوں پہ راضی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ 10 درخت بدلے میں دیے، اور اس طرح انہوں نے ام سلیم کے جو درخت ہیں ان کو واپس کر دیے۔ جزاک اللہ جی۔ کچھ دیگر واقعات ہیں ابھی اس سن 7 ہجری کے، وہ یہ ہے کہ خیبر سے واپسی پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، تو وادی قرا اور تیمہ کی یہ 2 وادیاں تھیں، وہاں آپ نے
ان کے کچھ قبائل تھے ان کا محاصرہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور آپ کو ان علاقوں کی بھی فتح نصیب ہوئی۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب وادی قرا میں تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے جو غلام تھا وہ آپ کا کجاوا اتار رہا تھا، اونٹ سے کجاوا اتار رہا تھا، تو ایک تیر اس کو آ کر لگا اور وہ وہاں پر شہید ہو گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ اس سے شہادت مبارک ہے، اس سے شہادت پائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر جو چادر تھی وہ مال غنیمت میں سے چوری کی چادر تھی، اور وہ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے آگ بن کر برس رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، تیر لگئے اور وہیں پر شہید ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر یہ فرما رہے کہ چونکہ ایک چادر ہے اس کے اوپر ایک چوری کی تھی، اور اس کے اوپر اس وقت جہنم کی آگ بن کے برس رہی ہے۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ واپسی ہوئی، آخری شب جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے وہاں پر پڑاؤ کیا، رات وہیں پر گزاری۔ تو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ صبح فجر کی نماز کے لیے کسی کی بھی آنکھ نہ کھلی، اور جب سورج چڑھ آیا تھا تو اس وقت آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تو آپ نے تمام لوگوں کو بیدار کیا، اور وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً وہاں سے گھبرا کر اٹھے اور اس وادی سے جلدی آپ نکل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کرام کو یہ بتایا کہ یہاں شیطان کا ڈیر ہے، یہاں سے جلدی سے نکل جانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وادی سے باہر نکل گئے، باہر پھر ایک جگہ پر جا کر آپ نے باقاعدہ جماعت کرائی قضا نماز کی، اور سب لوگوں نے وہاں پر نماز قضا وہاں پر ادا کی۔ اب اس کے علاوہ جو ہیں اسی سال میں پھر ایک واقعہ ہے سن 7 ہجری کا، کہ چونکہ وہاں حدیبیہ کے موقع پر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمان اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، تو اگلے سال جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2000 کی جمعیت کے ساتھ 2000 لوگوں کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حدیبیہ والے لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی نہ رہے، تمام لوگ عمرے کے لیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے لوگ تھے، اور 2000 کی تعداد تھی۔ آپ گئے مکہ مکرمہ سے جو ہے 8 میل کے فاصلے پر، آپ نے جا کر جو سفری ہتھیار تھے وہ بھی رکھ دیے، احرام کی حالت میں شہر میں داخل ہوئے، 3 روز وہاں پر قیام کیا، عمرہ ادا کیا، اور اپنے جو قربانی کے جانور لے کر گئے تھے اور ساتھ جو کچھ بھی تھا وہاں پر آپ وہاں پر رہے۔ اور اس دوران جو ہے اگرچہ معاہدہ تھا لیکن قریش جو تھے وہ آپ کی وہاں پر آمد برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ 3 دنوں کے لیے مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ 3 دن آپ مکہ مکرمہ میں موجود رہے، آپ نے وہاں پر جو ہے وہ قیام کیا، عمرہ ادا کیا۔ اسی دوران حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، وہ آپ کے حرم میں داخل ہوئیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ ذی الحجہ سن 7 ہجری کا یہ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اخرم رضی اللہ عنہ کے قبیلے کی طرف بھیجا 50 سواروں کا لشکر دے کر، اور کہ آپ بنی سلیم والوں کو جا کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام کی دعوت انہیں دی، لیکن انہوں نے آگے سے ان کے مقابلے پر اتر آئے، ان پر تیر اندازی شروع کر دی، اور کہتے ہیں کہ یہ 50 کے 50 جو صحابہ تھے یہاں پر یہ شہید ہو گئے۔ صرف اس میں ایک حضرت اخرم جی بچے تھے، یہ بھی نیم مردہ حالت میں تھے، اور بچ کر یہ واپس مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے۔ یہ بڑے بڑے واقعات تھے سن 7 ہجری کے۔ اب جو میں نے بیان کی آپ لوگوں نے مذاکرہ بھی کیا ماشاءاللہ، اس میں ایک دفعہ دوبارہ بس میں ان کو جلدی گنوا دیتا ہوں جو اس کے بڑے نکات ہیں۔ کہ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ لا حول ولا قوت پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک بیان ہوا کہ آپ جب بھی کسی بستی میں جاتے تھے، خیبر میں پہنچے تو آپ نے پہلے وہاں بستی میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، کہ جب کسی بستی میں جائیں، کسی شہر میں داخل ہوئیں تو ہمیں وہ شہر میں داخل ہونے کی دعا جو ہے مصنون دعا وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کی جو لشکر کشی ہوتی تھی وہ صرف فتح برائے فتح کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ اگر اذان کی آواز وہاں سے آ جاتی تھی تو پھر اس بستی پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کا شعار تھا کہ جب اذان کی آواز آ رہی تھی اس کا مطلب ہے وہاں پر اہل اسلام ہے، مسلمان ہیں، تو پھر اس بستی پر حملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے اس مرحب کے مقابلے میں بھیجا تو کہا کہ پہلے اس کو اسلام کی دعوت دیں اور اللہ کے حقوق اس کو یاد دلائیں، اگر وہ اسلام کی طرف ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو یہ سرخ اونٹوں سے یہ بہتر ہے۔ اب یہاں سے جو اسلام کی دعوت ہے اور کسی ایک بندے کو بھی راہ راست پر لانا جو ہے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے
کہ وہ جنگ میں بڑے بڑے قتال جو ہیں اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان کو یہ دعوت دیں. اگر ایک بندہ بھی رائے ہدایت پر آ جاتا ہے تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمیں دین کی دعوت کا کام کرنا چاہیے اور ہر وقت جو ہے اس طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ کسی بندے کی اصلاح ہو, کوئی بندہ خیر کے کاموں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کو بھیجتے تھے کہ وہ خیبر کی پیداوار کا آدھا حصہ مقرر کر کے دیں. تو انہوں نے وہاں پر جو ان کا عدل تھا, یہودی ان سے بڑے متاثر ہوئے. وہ جو بھی پیداوار ہوتی تھی اس کے 2 حصے کرتے تھے اور پھر ان کو کہتے تھے کہ جون سا حصہ ہے وہ آپ لے لیں. اگرچہ مسلمانوں کو یہودیوں سے نفرت تھی لیکن ان کی یہ نفرت جو ہے ان کو عدل سے جو ہے وہ نہیں ہٹاتی تھی. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر ذرا سی بات ہو تو کیا ہم بھی اپنا عدل قائم رکھتے ہیں؟ یہ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ذرا سا معاملہ ہو تو وہاں پر ہماری رائے بالکل دوسری ہو جاتی ہے. جب کسی کے ساتھ صلح ہو تو اور بات ہوتی ہے, حق بات سے ہم کتنے اس پر قائم رہتے ہیں. پھر حضرت ام ایمن کا جو واقعہ میں نے بیان کیا, اس میں یہ ہے کہ اپنے جو قرابت والے لوگ ہوتے ہیں, اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کا ایک لحاظ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بظاہر وہ دیکھے کہ ایک درخت کے مقابلے میں, اور درخت بھی وہ ہے جو خود دیا ہوا ہے, 10 درخت بھی دے دیے ہیں, پھر بھی لحاظ رکھے ان کا کہ وہ ایک بزرگ ہیں اور ان کے ساتھ ایک پرانا تعلق چل رہا ہے. اس تعلق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا ہے. پھر اس میں جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ تیر لگنے سے شہید ہو جاتے ہیں. شہادت ہے یہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چوری کی ایک چادر اس کے اوپر تھی, لہٰذا یہ جہنم کی آگ بن کر اس کے اوپر برس رہی ہے. اب یہ ہے مال غنیمت کی ایک چادر کی چوری کا وبال جو ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہم جو سرکاری مال ہے اور دوسروں کا مال ہے اس کو غصب کرتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں, اور کبھی ہمیں اس بات کا خوف نہیں آتا اس کے کتنا بڑا وبال ہے, اس کا کتنا بڑا عذاب ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آخری شب قیام کیا تھا اور اس میں نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر اور تمام صحابہ کرام کی نماز فجر جو ہے وہ قضا ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں اس وادی سے فوراً کوچ کریں, یہاں شیطان کا ڈیرا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں اگر جہاں پر ہیں, اگر وہاں پر دین کے کسی شعار پر عمل کرنا مشکل ہے یا اس میں غفلت کا شکار ہو رہے ہیں, کوئی ایسی مجلس ہے, کوئی ایسی صحبت ہے کہ جہاں ان باتوں سے جو دین سے غافل کر دینے والی ہیں, تو ان سے فوراً کنارہ کشی کرنی چاہیے. ایسی مجلس کو بھی چھوڑنا چاہیے, ایسی دوستیوں کو بھی چھوڑنا چاہیے جو آپ کو غفلت کی طرف لے کر جائیں. ایسی سنگتیں اختیار کرنی چاہیے, ایسے ماحول اختیار کرنے چاہیے جو دین کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ جوڑیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.